خود بذات ایسا وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے، نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے، صرف زنا نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا، آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے، سزا دے دیجئے، کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی؟ ٹھیک، اللہ کے رسول سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، کہا، حضرت عمر نے کہا، جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا، کہے کو آ کر بتائے لوگوں کے سامنے، توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں۔ زنا کی تو سزا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے نا، یہ تو گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ تو کہا، جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا، اب کہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا، چھپا لیتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا، اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا، وہ شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا، چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی، کیونکہ اس کی آگے کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، کہا، اقیم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی، اس نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو، مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کثرت سے نماز پڑھو۔ اسی جو ہے واقعے کے آگے اور تفسیرات سورہ جو ہے معاف کرنا صحیح مسلم میں آتی ہے، وہ تفسیرات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آیا، آپ کے ساتھ، آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ حد قائم کر دیجئے، میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، جس سے مجھ پہ حد قائم کر دیجئے۔ آذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے نماز ساتھ پڑھی، نماز کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پہ حد قائم کیجئے، میرے سے یہ گناہ ہوئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور پوچھا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ جب تو یہاں کے لیے آیا تھا مجھ سے ملنے، تو نماز کا وقت بھی تھا، تو نے گناہ کیا تھا، وضو کر کے آیا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو نے نماز بھی پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کہا، اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی۔ تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں اس نے کیے ہیں، اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا